اکبر نے خوب کہا ہے، اکبر بہت ہی شاعر، بے مثال شاعر تھا، اور ظرافت کے مد میں ساری باتیں کہہ جاتا تھا حکمت کے ساتھ. تو یونیورسٹی علی گڑھ کے لڑکوں سے چوٹیں رہا کرتی تھی اکبر حسین علی آبادی، اور اکثر ان کے اوپر چوٹیں کرنا یہ رہتا تھا، اور خود بھی وہی کا فاضل. مگر یہ کلام کی خوبی ہے کہ جن کے خلاف کہتا تھا وہی زیادہ شوق سے پڑھتے تھے اس کا کلام، حکیمانہ انداز سے ہوتا تھا. تو اس نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لڑکوں کو ایک نصیحت کی، اور واقعی ایسی جامع نصیحت کی کہ سارا تصوف اس کے اندر کوٹ کر بھر دیا. کہتا ہے لڑکوں کو خطاب کر کے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، کالج میں تعلیم پاؤ، یونیورسٹی میں رہو، باغوں میں سیر کرو، پارکوں میں جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جہاز غباروں میں ہو، چرخ پہ جھولو. تم ہوائی جہازوں میں آسمان تک پہنچ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تم چاند بنا کے 7ویں آسمان پہ پہنچ جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تمہیں انسان نہ ملے اس میں کتا بٹھا کے بھیج دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جب آدمی نہیں رہے گا تو کتے رہ جائیں گے، اور ہوگا کیا آپ کو. پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد. یہ سارے کام کرو، غباروں میں، ہوائی جہازوں میں، باغوں میں جاؤ، پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. سارا تصوف اسی میں کوٹ کر رکھ دیا. خدا کو نہ بھولو، اپنی حقیقت کو فراموش مت کرو. جو اپنی حقیقت کو پہچان گیا اور اپنے خدا کو پہچان گیا، صحیح معنی میں آدمی بن گیا. جو ان دو کو نہیں پہچانتا وہ عمدہ غذائیں کھانے والا جانور ہے، انسانیت سے اسے کوئی تعلق نہیں. بیل بھی تو کھاتا ہے، تو اگر ہم نے کھا لیا تو کیا کمال ہوا. بیل بھی پڑھ کے سوتا ہے، ہم اگر سو گئے تو کون سا کمال ہوا. بیل کے بھی اولاد ہوتی ہے اور گدھے کے بھی، اگر ہماری اولاد ہو گئی تو کون سا کمال ہوا. جو چیز صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے وہ علم اور تعلیم کا مسئلہ ہے، جو جانوروں میں نہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہوائی جہازوں میں جائیں، چھری بنائیں، کانٹے بنائیں، بم بنائیں، ساری دنیا کو بھگ سے اڑا دیں، مگر اللہ کو نہ بھولیں. اللہ کو جو یاد رکھے گا وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا. جو اپنے نفس کو نہیں بھولے گا وہ انسانوں کا دشمن بن نہیں سکتا. تو وہاں تو یہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور آج کیا ہے کہ ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، پہلے حکومتیں کہا کرتی تھی کہ میری حکومت اتنی پرامن ہے کہ اس میں کوئی آ جائے وہ امن سے ہے، سب زندہ ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں. آج کے فخر کی بات کیا ہے؟ ایک حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے ایسا بم ایجاد کیا ہے کہ میں ایک بم سے 1,00,000 آدمی مار سکتا ہوں. دوسری کہتی تم نے کیا کمال کیا، میں نے ہائیڈروجن بم تیار کیا ہے کہ ایک بم سے 10,00,000 کو مار سکتا ہوں. روس نے کہا تم نے کیا کمال کیا ہے، میں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہے کہ اسے چھوڑ دوں تو پورا امریکہ ختم ہو جائے چند منٹ میں. امریکہ نے میں نے کہا میں نے ایسی چیز ایجاد کر لی ہے کہ اسے چھوڑ دوں تو ساری دنیا بخ سے ہو جائے. تو فخر کی صورتیں یہ رہ گئی کہ جو زیادہ تباہی لانے والا ہے وہ زیادہ اونچا سمجھا جاتا ہے. تو قدیم زمانے میں تو یہ تھا کہ جو زیادہ امن قائم کرے وہ سب سے بڑا. آج جو سب سے زیادہ بدامنی اور ہلاکت پیدا کرے وہ سب سے زیادہ بڑا. تو حاصل یہ ہے کہ ان علوم کو تعمیری رنگ میں اگر آپ استعمال کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اپنی آدمیت کو تو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے. انسان انسان تو رہے. اگر انسانی حیوان بن گیا تو ہمیں کیا فائدہ ملا ہوائی جہاز سے؟ کتا بھی تو بیٹھ کے چلا گیا ہوائی جہاز میں، تو کون سا کمال ہوا؟ انسان بھی چلا گیا. انسان انسان رہے پھر سارے کام ہوں. یہی ہوائی جہاز بجائے اس کے ذریعہ بنے بدکاریوں کا اور دنیا کو تباہ کرنے کا، اگر یہ تعمیر کا ذریعہ بنے کہ اس میں لوگ بیٹھ کے جائیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، تو یہی پر اجر و ثواب کا باعث ہے کہ اسلام کبھی نہیں روکے گا ان چیزوں کو، مگر نصب العین درست کر لو.
قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ہم اگر ان صحابہ کو زمین کی سلطنت عطا کر دیں تو یہ عیاشیاں نہیں کریں گے، یہ معاذ اللہ ڈپلومیسیاں استعمال نہیں کریں گے. اقاموا الصلاۃ یہ دین قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ مالی نظام اور بہترین سسٹم قائم کریں گے تقسیم دولت کا. امروا بالمعروف بھلائیوں کو پھیلائیں گے دنیا میں، منکرات اور برائیوں کو مٹائیں گے دنیا سے تاکہ انسانیت اور آدمیت قائم ہو. تو حکومت کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے، سامان اقتدار بری چیز نہیں ہے. مقصد اچھا اور برا ہوتا ہے، مقصد اچھا ہے تو یہ سارے سامان اچھے، مقصد برا ہے تو یہ سارے سامان برے. اگر ہوائی جہاز اس لیے کہ دنیا برباد ہو تو بدترین چیز ہے، اگر ہوائی جہاز اس لیے کہ دنیا آباد ہو بہترین چیز. تو یہ تو آلات ہے، آلات کی خوبی اور خرابی مقصد کے تابع ہوتی ہے. مقصد درست ہو یہ چیزیں اچھی بن جائیں گی، درست بن جائیں گی. اور مقصد جب درست ہوگا کہ جب آدمی اللہ کو پہچان کر اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنے اندر انسانیت اور آدمیت پیدا کرے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو رواج دیجیے کہ جس سے انسانیت بنے. آپ کی آج تو انسانیت کے لالے پڑ رہے ہیں، تو وہ علم پیدا کیا جائے کہ جس سے ہماری آدمیت ترقی کرے، تہذیب نفس پیدا ہو. تہذیب اور تمدن دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی، سب میں تہذیب تمدن. مگر وہاں تہذیب کے معنی ہے تہذیب سامان کے کہ چیزیں خوشنما عمدہ بنے. ان اسلام میں تہذیب کے معنی ہے تہذیب انسان کے کہ آدمی اچھا بنے، نفس اچھا بنے. یہاں محنت کرائی جاتی ہے نفس کے لیے، وہاں محنت کرائی جاتی ہے تزکیہ سامان کے لیے کہ سامان عمدہ عمدہ بنے. تو اگر دنیا بھر جائے سامانوں سے اور آدمی بھیڑیے بن جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہو؟ آدمی آدمی کو پھاڑ کھانے کے لیے دوڑے، انسان انسان کو ختم کرنے کے لیے دوڑے، تو اگر تجارتیں اربوں کی بن جائیں ہمیں کیا فائدہ ہوا جب ہمارے بھائی بندی ختم ہو گئے. اور آدمی آدمی رہے اور روٹی اور چٹنی ملے، کوئی سامان نہ ہو تو دنیا جنت ہے، وہ بہترین چیز. تو سب سے مقدم چیز انسانیت ہے، اور انسانیت بغیر علوم نبوی کے، بغیر علوم الہیہ کے، بغیر علوم شریعت کے نہیں پیدا ہو سکتی. انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ انسانیت کو جگہ، انسانیت کو ترقی دیں. آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوہاری کرنے سکھائیں آپ کو، بڑھئی بننا سکھلائیں آپ کو، لکڑی اور لوہا عمدہ طریق پر بنانا سکھلائیں، اسے مقصود زندگی بتلائیں. اس لیے آئے تھے کہ اخلاق ربانی پیدا ہوں آپ میں، علوم حقانی پیدا ہوں، نظر اتنی وسیع ہو کہ دنیا سے ہٹ کر آخرت تک آپ کی نگاہوں میں ہو، عرش و کرسی آپ کی نگاہوں میں ہو، فقط گارے اور پانی میں آپ کی نظر الجھ کر نہ رہ جائے مادے کے اندر، آگے تک پہنچے آپ کی نظر. اس لیے انبیاء آئے تھے. تو انبیاء کی تعلیم سے ہی آدمی آدمی بنتا ہے، اور اسی کا ہمارے یہاں صفت. ہمارے یہاں آپ ہی کے یہاں مثلا کالج ہوں گے بہت، اسکول ہوں گے سینکڑوں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ مسلمانوں میں کوئی دینی مدرسہ بھی ہے کہ جس میں انسانیت سکھائی جا رہی ہو، تو جواب نہ دار. تو میں کہتا ہوں فائدہ کیا ہوا جب انسان نہ رہے، آگے کچھ بھی بنے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اقبال نے کہا ہے کہ کیا کہا ہے کہ تم افغان بھی ہو اور ترکی بھی ہو اور فلاں، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، تم افغان بھی ہو، تم ایرانی بھی ہو، تم تورانی بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر یہ بتلاؤ مسلمان بھی ہو یا نہیں. تو اسلام جب خدا نخواستہ قلب میں نہیں تو آگے کچھ بھی ہو جائے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، مسلم قوم کے لیے فائدہ نہیں. اگر وہ مسلم قوم ہے، اگر وہ مسلم ہے تو پہلے وہ مسلم ہے، اس کے بعد سارا سامان بھی اس کے لیے حاضر ہے. تو میری گزارش کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلم، میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر. تو حاصل یہ ہے کہ میری امت میرے قائم مقام ہے، وہ بھی معلم،
وہ آپس میں بھی تعلیم دے، دنیا کی اقوام کو بھی تعلیم دے۔ تو تعلیم کا جاری کرنا، دینی اور مذہبی تعلیم کا، یہ اولین فرائض میں ہے۔ قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا آپ کہ کتنا اپنے بچوں کو آپ نے تعلیم دی، کتنا آپ نے بچوں کو تربیت دی۔ فرمایا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص بادشاہ ہے اور قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا بادشاہ، اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کتنا دین سکھلایا، کتنا خدا سے وابستہ کیا اولاد، کتنی تربیت دی، اخلاق الہیہ پیدا کی۔ عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، خادمہ اولاد ذریت وہ اس کی رعایا ہے، سوال ہوگا قیامت کے دن تم نے کس طرح تربیت کی۔ معلم ایک بادشاہ ہے، طالب علم اس کی رعیت ہے، سوال ہوگا کہ اپنے طلباء کو کس طرح کی تم نے تربیت دی۔ تو قیامت کے دن اس کا آپ سب سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس انداز پر اپنی اولاد اور اپنی ذریت کی تربیت کی، تعلیم کی، کس طرح سے ان کو نشو و نما دیا اور اٹھایا۔ تو اگر اس کی فکر نہ کریں ہم تو آخرت کی جواب دہی کے لیے ایسا تیار ہو جائے، وہ ابھی سے سوچ رہے کہ اللہ کے آگے کیا عذر کرے گا، کیا مجھے مجبوری پیش آئی تھی، کون سی ایسی وہ مجبوری ہے کہ جو تعلیم میں حارج ہے آپ کے لیے، سوائے بے توجہی کے، سوائے غفلت کے، سوائے کسل کے اور سوائے نفس پرستی کے اور کیا چیز مانے ہے۔ گورنمنٹ نے آپ کو روک دی کہ آپ مذہبی تعلیم نہ دیں، بلکہ اب تو گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے سارا باری آپ کے اوپر ڈال دیا۔ اس نے تو کہہ دیا کہ ہم تو سیکولر اسٹیٹ ہیں، لہذا ہم تعلیم بھی سیکولر دیں گے، ہمیں کسی کی مذہب کی تعلیم سے تعلق نہیں۔ تو اب تو قدرتی طور پر سارا بار مذہب کی تعلیم کا آپ کے اوپر آپ ہو۔ اس سیکولر تعلیم سے کوئی آپ مسلمان نہیں بن سکتے، زیادہ سے زیادہ ایک متمدن بن جائیں گے، اور اگر اس میں کچھ متعصب جمع ہو جائے کورس تجویز کرنے میں تو ہو سکتا ہے کہ متمدن سے آگے کچھ تھوڑے سے غیر مسلم بھی بن جائیں آپ اس تعلیم سے۔ تو جب تک کہ آپ اس زہر کا تریاق نہ پیدا کریں اپنے ہاں، وہی صورت آپ کے بچاؤ کی نہیں۔ آج سے 10 سال کے بعد آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر یہ جہالت رہی اور اوپر سے سیکولر تعلیم رہی، علاج نہ ہوا تو 10 سال کے بعد آپ کی نسلیں اسلام میں باقی نہیں رہ سکتی۔ تو آپ کا جی چاہے مٹنے کو تو مٹ جائے گی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ باقی رہیں، اس نے سامان پیدا کر دیے، اب کوئی استعمال نہ کرے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو گورنمنٹ نے حارج ہے کہ تم مذہبی تعلیم مت دو، دنیا کی قومیں حارج نہیں کہ آپ مذہبی تعلیم نہ دیں۔ آپ یوں کہ ہمارے پاس دولت نہیں تو سنیما کے دروازے پہ دولت کہاں سے آ جاتی؟ روزانہ 2-2, 3-3, 4-4 روپے خرچ کرتے ہیں، اور زیادہ دیکھنے والے مسلمان۔ تو دین کا نام آئے تو مفلس بن جاتے ہیں، اور سنیما کا نام آئے تو تمنگر بن جاتے ہیں، وہاں دولت کی تھیلیاں کھل جاتی۔ تو یہ عذر نہیں کہ آپ کے پاس دولت نہیں، اور دینی تعلیم بیچاری دولت مانگتی کب ہے زیادہ۔ کالج کی تعلیم اگر آپ پائیں گے تو گھر سے 70-80 روپے ماہوار خرچ کریں گے، جب جا کے تعلیم پائیں گے مہنگی۔ اور دینی تعلیم کے جو مدارس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تم پڑھ لو، روٹی بھی ہم کھلائیں گے، کپڑا بھی ہم تمہیں پہنائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں 1500 طالب علم پڑھتے ہیں، 800 طالب علموں کا کھانا، کپڑا، روشنی، تیل، دھلائی، حجامت سب دارالعلوم ادا کرتا، اور بقیہ جو ہے 800، 250 کے قریب وہ ہیں کہ شہر والے انہیں مدد دیتے ہیں۔ بقیہ 200-400 ایسے ہیں کہ وہ ترنگر ہیں، اپنے گھر سے کچھ خرچ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو دینی تعلیم تو زیادہ سرمایہ بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت دارالعلوم میں 11.5 یا 12 روپے ماہوار میں کھانا پڑ رہا ہے، 2 وقت کا مہینے میں۔ وہ طالب علم کو دے دیا جاتا ہے، ایک وقت دال، ایک وقت گوشت، اور روٹی دونوں وقت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 روپے مہینے میں، 12 روپے مہینے کے حساب سے سال بھر کا آپ لگائیں تو کتنا بیٹھتا ہے؟ 360 روپے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ 8 سال کو ہے تو اس کو 8 سے ضرب دے لیے تو 1000-1500 روپیہ نکلتا ہے، کہ جس میں ایک مکمل عالم بن کر تیار ہو جاتا ہے، جو عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، مناظر بھی ہو، مدرس بھی ہو۔ اور یہاں ساری جائیداد آپ خرچ کریں تب جا کے ڈگری ملے گی، اور ملازمت کا ملنا موہوم ہے کہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔
نہ ملی تو بچے کھاتے گئے روپئے سب. ہمارے عزیزوں میں تھے ڈپٹی مخدوم حسن صاحب گنگو کے رہنے والے, بہت قابل لوگوں میں تھے. ان کے 3 بیٹے تھے, تینوں کو ایم اے کراؤ اور بڑے قابل تینوں بیٹے. جب وہ جمع ہوتے باپ کے ساتھ اور گفتگو ہوتی تو یہ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ باپ بیٹے ہیں. یہ معلوم ہوتا تھا کہ دوست احباب ہے, بڑے بے تکلف دوست. یعنی وہ بیٹے خطاب کرتے بعد اوقات بات سے کہ ابا تم تو بڑے بیوقوف ہو گئے, تمہیں بات ہی کرنی نہیں آتی. تو سامنے کی بات ہے کہ ایک دفعہ بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا تم تو حماقت کی باتیں کرتے ہو, بیوقوفی کی. تو باپ بولے کہ ہاں بھائی میرے بیوقوف ہونے میں کیا کلام, اس واسطے کہ میں نے 40,000 روپیہ خرچ کر کے تم تینوں کو ایم اے کرا, جو آج میں بیوقوف بنا. اگر میں 40,000 روپے کی جائیداد خریدتا اور تم تینوں کو جاہل رکھ کے اس کا کاشتکار بنا دیتا, بیلوں کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوتی اور ٹک ٹک بڑھ بڑھ کر کے تم بیج ڈالتے ہوتے, تو مجھے غلہ بھی ملتا, بیٹے بھی ہاتھ میں رہتے, زمین ہاتھ میں رہتی. تو مجھ سے زیادہ احمق کون ہے کہ 40,000 روپیہ ختم کیا اور بیٹے ہاتھ سے کھو دیے. سچ کہتے ہو میرے بیوقوفی میں کوئی کلام نہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ دینی تعلیم میں تو کچھ زیادہ سرمایے کی بھی ضرورت نہیں. اگر ایک عالم آپ بلائیں تو وہ کچھ زیادہ قیمت میں نہیں پڑے گا. آپ 70-80 روپے ماہوار دے دیں تو 70-80 تو آج اپنے خادموں کو دے لیتے ہوں. ایک بڑا تاجر جس کی بڑی دکان ہے 100-150 روپے ماہوار تو شاید اس کے ملازموں کی تنخواہ ہوگی جو دکان میں چیز ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں. اگر ایک عالم پر 100-150 روپیہ خرچ کر دیا مہینے پہ, اور وہ بھی ایک نے نہیں 10-20 نے مل کر, اور اس سے شہر کی فضا درست ہو گئی, علم پھیل گیا, تو یہ آپ کے لیے برائی ہوگی یا بھلائی کا سامان ہوگا آپ کے لیے. کوئی 1-2 عالم تو ایسے ہوں. اب ہمارے مولانا عبیدی ایک ہیں, تو ایک آدمی بیچارہ ایک چنا کیا بھاڑ کو پھوڑے گا. 1-2 تو اور بھی ہوں جو مل کر کام کریں, جتنی ان کی قوت ہے کام کر رہے ہیں, مگر ان کی بھی قدردانی جیسی ہوئی وہ بھی سب کے سامنے. تو بہرحال 2-1 عالم ایسے ہوں کہ جن کے فتویٰ پر اعتماد ہو, جن کے اخلاق پر اعتماد ہو, وقت ضرورت پبلک کو سنبھال سکیں, کسی غلطی میں مبتلا ہو تو رہنمائی کر سکیں, دینی الجھن میں مبتلا ہو تو راہ دکھلا سکیں. 1-2 تو ہوں ایسے. جس شہر میں 1-2 بھی نہ ہو تو آخر وہاں اس کے دین کے پنپنے کی شکل کیا ہے. وہاں تو نماز جنازہ پڑھنے والا بھی شاید کوئی مشکل سے نکلے گا. کوئی پڑھا لکھا ہی جب نہیں ہوگا تو ویسے ہی دفن کر دیا کریں گے لے جا کے. یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے. اور اس زمانے میں جبکہ ایک طرف جبری تعلیم نافذ ہو رہی ہے اور وہ تعلیم سیکولر ہے, اور ایک طرف اس کے اثرات یہ نمایاں ہو رہے ہیں کہ دین سے لادین بن جائے آدمی, تو اس کے کچھ جتن کرنے کی تو ضرورت ہے کہ زہر کا تریاق ہم کیا پیدا کریں, یا پھر اپنی نسلوں سے ہاتھ دھوئیں کہ یہ مسلمان رہے یا غیر مسلم بنے, ہمیں پرواہ نہیں. تو گورنمنٹ حارج نہیں, وہ تو کہتی ہے تم اپنا انتظام خود کر لو. تو آپ اگر خود نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. بلکہ میں کہتا ہوں یہ بڑی بہتر بات ہوئی کہ گورنمنٹ نے خود ذمہ داری نہ لی اس تعلیم کی, مذہبی تعلیم. اس لیے کہ گورنمنٹ اگر مذہبی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں دے تو نام تو ہوتا مذہبی تعلیم کا, اور پھیلتی بددینی وہاں کے ماحول, اسی کو دین سمجھتے تو جہل مرکب میں گرفتار ہوتے لوگ. اب دینی تعلیم صحیح ماحول میں دی جائے گی اپنی ذمہ داری پہ تو دین تو پھیلے گا اس. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ گورنمنٹ نے خود ذمہ داری نہ لی, آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ دیجیے. اب آپ خود ذمہ داری اپنی نہ سوچیں نہ نبھائیں اور مشنری کے لیے تیار ہو تو بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں. یہودیت اقلیت میں, جرمنی میں ان کی کوئی رعایت نہیں تھی. جرمنوں نے تعلیم کے اعتبار سے تمام رعایتیں یہودیوں سے اٹھا لی تھی, مگر انہوں نے اپنی قومی تعلیم کو خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے جاری رکھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت انہیں نکالا ہے, جرمنی سے نکالا گیا, تو وہ بے دست پانی تھے, سب کے سب قابل تھے, تعلیم یافتہ تھے. امریکہ پر بوجھ ڈال کے فلسطین میں ایک حصے کو جا کے آباد کیا انہوں نے. مسلمانوں کی حماقت سے ان کا جو بھی حشر ہوا ہو, مگر وہ تو اپنی قابلیت سے ایک اونچے مقام پر پہنچ گئے. لیکن اگر وہ اپنا بار گورنمنٹ پر ڈالے ہوئے ہوتے اور گورنمنٹ کر دیتی انہیں جاہل, تو جب نکالا گیا تھا تو سارے کنڈے نہ تراش ہوتے جاتے کہاں وہ. تو ہر قوم پنپتی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے. جو قوم
اپنی تعمیر کرے اور بنیاد ہو دوسرے کی تو فقط ملبہ اس کا ہوگا، بنیادیں اس کی نہیں ہوں گی۔ بنیادوں کا مالک کہہ سکتا ہے کہ ملبہ اٹھاؤ میری زمین خالی کرو، تو تعمیر وہی ٹھیک ہے جو اپنی بنیادوں پر ہو۔ تو مسلمان اپنی تعمیر کرے اپنی بنیادوں پر، نہ کہ غیر کی بنیادوں پر، جبھی جا کے وہ مضبوط بنے گی۔ اس واسطے اس کی ضرورت ہے کہ تعلیم کی طرف پوری توجہ کی جائے، اور زیادہ لمبے چوڑے پیمانے پہ تعلیم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بہت دارالعلوم کھلے بڑے مدرسے کھلے۔ میں تو کہتا ہوں اگر ایک تدبیر ترکیب چھوٹی سی ہو جائے تو تمام حالات بدل جائیں۔ جتنی مساجد علم امام کسی عالم کو بنائی، وہ ایک طرف نمازیں پڑھائے، ایک طرف محلے کے بچوں کو دین کی تعلیم دے، تو بہرحال محلے کا جو امام ہے اسے آپ کچھ نہ کچھ تنخواہ تو دیتے ہی ہوں گے، اس کو ذرا عزت کے ساتھ دے دیجیے۔ امام کو ذلیل کر کے دیتے ہیں، محلے سے روٹیاں مقرر کر دی، عزت کے ساتھ اس کو تنخواہ دیجیے باقاعدہ، تو کوئی زیادہ بار بھی نہیں پڑا، اور امام صحیح معنی میں آ گیا تو پورے محلے کو درست کرے گا۔ مگر عالم وہ مستند، محض وہ کوئی دکاندار نہ ہو کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ روٹیاں لے جایا کرے اور تفریق پھیلا کر کے مسلمانوں کو لڑائے اور الو سیدھا کرتا رہے اپنا۔ اس قسم کے خود غرض لوگ نہیں، عالم مستند با اخلاق لوگ جو تربیت بھی کریں، تعلیم بھی دیں، مسائل بھی بیان کریں، تو زیادہ مسائل کی ضرورت نہیں ہر مسجد میں تو۔ قدیم زمانے میں یہی مکتبی تعلیم تھی، ایک میاں جی بٹھا دیا کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتا تھا، مگر وہ میاں جی خود قابل ہوتا تھا، اس کی تعلیم و تربیت سے جو بچے نکلتے تھے آج کے علماء سے بہتر ہوتے تھے، ان کے اخلاق تربیت کا اثر ہوتا تھا۔ تو مساجد کے اندر اگر ایک آدھ مربی جمع ہو جائے، ہر مسجد میں جیسے بڑی بڑی مسجدوں میں 2-4 عالم بیٹھ جائے، فضا بدل جائے گی شہر کی، پھر آپ سے محتاج ہی نہیں رہے گی کہ کہیں باہر سے بلاؤ، کوئی واز کہہ دے، کوئی گھر والے کفالت کر لیں۔ آج تو خود کفالت کا مسئلہ بہت چل رہا ہے، ہر حکومت چاہتی ہے میں خود کفیل ہو جاؤں، باہر کی چیزیں بند ہو جائیں، ملک سے ملک کی ضروریات پوری ہوں، تو بھائی حکومت سے یہ نقل اتار کے خود کفیل بن جاؤ دین کے بارے میں، کہ تمہارے گھر میں ایسے عالم ہو کہ باہر کے محتاج نہ رہو، وہی تمہاری دینی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہر دین و بہر دنیا بہر نام، اللہ اللہ کرتا باہر والسلام، تم دنیا دکھاوے کے لیے کر لو، ظاہر داری کے لیے کر لو، مگر قائم کر دو تعلیم کی بنیاد۔ یہ نہ کہا جائے کہ بنگلور جیسے بڑے شہر کے اندر کوئی ایک بھی مکتب نہیں دینی، کوئی ایک بھی مدرسہ نہیں دینی، کوئی علماء کی کوئی ایک چھوٹی موٹی جماعت بھی نہیں ہے کہ جو کفالت کر سکے یہاں کی دینی ضروریات کی۔ یہ تو آپ ہی لوگوں کے سمجھنے کا کام ہے کہ خواص مخصوصین سر جوڑ کر بیٹھ کر اپنے شہر کے بنانے کی کوشش کریں۔ تو تربیت کے لیے یہ آپ کے سالانہ ایک آدھ جلسے کافی نہیں، اور ان میں بھی جو رسمی چیزیں زیادہ گھس جاتی ہیں تو جو رہا صاحب دین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو نہ ان سے تربیت ہوگی نہ ان سے تعلیم ہوگی۔ جزوی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا فائدہ نہیں، بہرحال مسائل سامنے آتے، مگر تربیت یا تعمیر نہیں ہو سکتی آپ کی انسانیت کی، وہ تعلیم سے ہوگی، اس کی فکر کیجئے۔ انما بعثت معلما، خود حضور جب معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ان کی امت قائم مقام ہے پیغمبر کے، اسے بھی معلم بننا چاہیے۔ اس واسطے میں نے یہ سماع خراشی کی اور یہ چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی آئیں کہ جو گویا قوم کے حق میں، قوم کے روگ کی ہیں، قوم کے امراض کی ہیں، تو ان کے کہنے کا مقصد کوئی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ سامنے لانا ہے تاکہ علاج کی طرف ربیعتیں متوجہ ہوں گے۔ اس واسطے یہ چند جملے میں نے گزارش کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ اور شعور اور توفیق اور فہم سلیم عطا فرمائے۔